سامعین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سردار شعیب۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ۔ یہ بہن ہیں محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی، جو اس وقت امریکہ میں 86 سالہ قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اسلامک رائٹر موومنٹ صوبہ سندھ کے صدر جناب حافظ بلال صاحب۔ بلال صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں زاویہ نیوز کے بیورو چیف ہیں اور روزنامہ یلغار سے ان کا تعلق ہے جناب رمضان مغل صاحب۔ رمضان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میرے لیفٹ موجود ہیں جناب چودھری ملازات میر صاحب، K21 ہزارہ ٹی وی سے ان کا تعلق ہے۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ میں مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکال کے دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بہت تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ 2002 میں بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس وطن آئی۔ یہاں جب انہیں ملازمت نہ ملی، وہ دوبارہ امریکہ گئی۔ ایسی کیا ٹریجڈی ہوئی کہ وہ ایک مشکل میں پھنس گئی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ یہاں ملازمت دیکھنے آئی ہوں، یا ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، بہرحال 2002 میں عافیہ نے جب اپنی پی ایچ ڈی ختم کی اور اس نے اپنی تھیسس اور ساری کمپلیٹ کی، تو وہ پاکستان آئی یہ خواب لے کر کہ وہ گئی امریکہ اس لیے تھی پڑھنے کہ اس کا ایک خواب تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ناقص تعلیمی نظام کو بدلنے میں ہے۔ ایک باشعور نسل کو پیدا کیا جائے جو کہ خود تبدیلی لے کر آئے گی، جو کہ گراس روٹ لیول سے ہوگی۔ تو وہ ایک تعلیمی نظام جس میں کہ لرننگ کو ایفیشینٹ بنا کے، اس کی تھیسس یہی تھی کہ لرننگ تھرو امیٹیشن اینڈ میکنگ لرننگ ایفیشینٹ، بچوں کی ذہنی برداشت میں۔ تو وہ سارا کچھ لے کے پلان لے کر آئی تھی، اور اس کا یہ تھا کہ وہ یہاں پہ ایک ایجوکیشن سٹی بنائے گی، اور اس میں انسٹیٹیوٹ سٹارٹ ہوگی، مطلب بالکل گراس روٹ نرسری لیول سے، کلاس 1 کے لیول سے لے کے، اور 10 سالہ نظام تعلیم جو کہ 12 سال کے نظام کو 10 سال کے اندر وہ کر کے، لیکن وہ اتنا کنسائز اور اتنا ایسا ہوگا کہ ایون جو کم ذہن کے بچے ہیں نا، وہ بھی ایوریج کے اوپر آ جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھیں، ایک اچھا استاد یا ایک اچھا وہ یہ نہیں ہوتا کہ یا ایک اچھی انسٹیٹیوشن وہ نہیں ہوتی کہ جو اے لیولز کو لے، ایڈمیشن ٹیسٹ لیا، اے لیولز کو لیا، اے لیول کر کے دکھا دیا کہ جی ہم بہت اچھے ہیں۔ اس میں استاد کا کیا کمال ہے؟ وہ تو سارے جو ڈی کو لے کر اور بی بنا دے یا اے بنا دے، کمال تو وہاں ہے۔ تو اس کا نظام یہ کر رہا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ شخصیت کی تعمیر کر رہا تھا، وہ ایسے بچے پیدا کرتا، اس نظام سے ایسے نوجوان نکلتے جیسے طارق بن زیاد، خالد بن ولید، محمود رضوی، محمد بن قاسم۔ اور یہ اس کے تعلیمی نظام میں جو ایک بڑی حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ اس میں اسلامیات ایک سبجیکٹ ہی نہیں تھا، یٹ اس کا کلیم یہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جیسے لوگ آ جائیں گے، اور جب ایسے کردار ہوں گے تو یہ کیسے تھا۔ یہ ایک ایسی یونیک چیز تھی جو آج تک کہیں نہ ہے، نہ سنی، نہ ہوگی، اور وہ یہی نظام لے کر جا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسلام تو ایک ضابطۂ حیات ہے، کوئی سبجیکٹ تھوڑی ہے، کوئی ٹاپک تھوڑی ہے، وہ تو ہر سبجیکٹ کے اندر مضمر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہر اس میں کر کے کہ جب 10 سال کے بعد وہ بچہ نکلے گا تو حافظ قرآن بھی ہوگا، مفسر قرآن بھی ہوگا، اور کمپیریٹیو ریلیجنز بھی، اس کو سارے ریلیجنز کی نو ہاؤ بھی ہوگی، سائنس، سوشیولوجی اور ہر چیز کا نو ہاؤ ہوگی اس کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ لے کے اسلام آباد جا رہی تھی، تو ظاہر ہے جو طاغوت کے ساتھی ہوں اور جو پاکستان کے دشمن ہوں، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کرے؟ ایک سائنٹسٹ جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، جی، وہ صرف حقیقی طور پہ پاکستان کو، ہر پاکستانی فرد کو اس کی ویلیو بڑھانا چاہ رہی تھی نا۔ اب اگر پاکستانیوں کی ویلیو بڑھے گی تو جو جاہل سیاستدان ہیں ان کی ویلیو کہاں رہے گی؟ میڈم یہ بات سچ ہے کہ 300 سال تک جو ہے ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، ایسی سائنٹسٹ تھی کہ امریکہ بھی اس کو پسند تھا کہ یہ اپنے اس
اسلام سے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے جو ہے ایک ایسا کر کرے گی جس سے اسلام جو جو دوسرے دیکھیں میں تو بہن ہوں، دیکھیں میں تو بہن ہوں، آپ کہیں گے بہن ہے اس لیے کہہ رہی ہے، اور وہ یقین جانے جب عافیہ تھی یہاں پہ اور موجود تھی، وہ مجھے ای میل کرتی تھی اپنی، میں نے اس پہ کبھی توجہ بھی نہیں دی تھی، چھوٹی بہن تھی میری، ایسے ہی بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہے نا والی چیز. لیکن نظام تعلیم، میں اس چیز سے بہت متاثر ہوئی تھی جب اس نے اسلام کا اس طرح سے وہ کیا نا، تو میں نے کہا کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہوگی، اور تم جاؤ، اور تم بالکل جاؤ، اسلام آباد جاؤ، تم سینٹ کے چیئرمین اس وقت محمد میاں سمرو تھے، تم ضرور جاؤ. میں امریکہ میں تھی، میں اس وقت یہاں نہیں تھی. تو خیر اینی وے چیز یہ ہے کہ امریکن تھنک ٹینک کے نیوم چومسکی پروفیسر MIT کے، انہوں نے عافیہ کے بارے میں کہا تھا جب اس نے اپنی ویلیڈکٹیرین اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ عافیہ صدیقی از این انسٹیٹیوشن ان ہر سیلف، یعنی اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جہاں بھی جائے گی تبدیلی لائے گی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج وہ جیل میں ہے نا، تو جیل میں بھی کتنے جو گارڈز ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ اس اندھیری کال کوٹری میں اس کو بند کیا جہاں روشنی نہیں، تو آسمان پہ سے وہ قرآن پڑھتی ہے تو روشنی آتی ہے، اور قرآن جو ہے وہ نور بن جاتا ہے اس کی جیل میں سے. یہ ان کو تو ان گارڈز نے بتایا جو ایمان لائے ہیں. تو اچھا میڈم، میرا آپ سے یہ سوال ہے، محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جب 2003 میں اغوا کیا گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو امریکہ میں تھی، ہم نے امریکہ کے ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا کہ پاکستانیوں نے پکڑ کے ایک پاکستان کی کریم آف سوسائٹی روشن ایک مستقبل خاتون کو کو جی پکڑا ہے، اور انہوں نے FBI کو دیا ہے. یہ ٹام براک کا MSNBC کا شو تھا. کہا یہ وہاں جا پہ رہا ہے کہ جب وہ افغانستان میں بلگرام جیل میں قید تھی، آپ کو اس کا علم ہوا، آپ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ گئی، وہاں اپنی شدید احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، اس کا کیا اثر سامنے آیا، کیا اس کے رزلٹ آئے؟ دیکھیں حرکت میں برکت ہوتی ہے. میں اکیلی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا بھئی ہم لوگ، ہمارا گھر